اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 191۔ صدقہ خیرات کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ درس کے اندر بھی گزری ہیں۔ صدقہ جو مال اللہ کے راہ میں صرف کرنا ہے وہ اعلانیہ طور پہ کرنا ہے یا سرًا کرنا ہے یا دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اور ان میں سے افضل کون سا طریقہ ہے؟ قرآن پاک نے دونوں طریقوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرًا وعلانیۃ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن، سرًا وعلانیۃ، چھپے بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ کچھ آگے جا کر پھر اللہ کہتے ہیں ان دو کے بارے میں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان سب کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر تیار پڑا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایسے لوگ جب دنیا سے جائیں گے انہیں آگے کا خوف نہیں ہوگا اور پیچھے کا غم نہیں ہوگا۔ تو قرآن پاک کی یہ بتلاتی ہے کہ مال صرف کرنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ رات کو عام طور پہ جو مال صرف کی جاتا ہے وہ سرًا ہوتا ہے، اور دن کو جو مال صرف کی جاتا ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ تو دونوں باتوں کو اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ اب ایک اور آیت ہے، اللہ کہتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، اعلانیہ کر کے دو، فنعما ہی، وہ بھی اچھا ہے، صحیح ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم ان صدقات کو مخفی طور پہ، چھپے طریقے پہ دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور خود جا کر فقیروں کے پاس جا کر پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت بھی کہتی ہے ظاہری صدقہ دو تبھی اچھا ہے، لیکن چھپے دو تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ لیکن چھپے میں آگے یہ بات کہی ہے کہ چھپے جب ہوگا تو ظاہر ایک فقیر اور ایک غنی اور تیسرا خدا، ان کے علاوہ اور کسی کو علم، تو وہ پھر فقیر کے پاس خود جا کر پہنچائے گا تو علم نہیں ہوگا، جو خود جا کر نہیں پہنچائے گا کسی تیسرے آدمی کے ہاتھ میں دے گا تو پھر چھپا نہیں رہے گا، پھر وہ ظاہر ہو گیا، تیسرے آدمی کو پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے چھپے دینا چاہتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں خود جا کر پکڑائے۔ اب ان دونوں طبقوں کے بارے میں آگے جا کر اللہ کہتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، جو اعلانیہ صدقات دے رہے ہیں یا چھپے صدقات دے رہے ہیں، دونوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم دونوں سے میں رب نے تمہاری ساری برائیوں کو مٹا ڈالا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ان عملوں کو جو تم کرتے ہو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جو ظاہری طور پہ دے رہا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے، اور جو چھپے طریقے پہ دے رہا ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے کہ اس کی نیت انما الاعمال بالنیات۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ علماء نے دونوں باتوں میں ایک تطبیق دی ہے، توجہ ہے آپ کی؟
اہم مسئلہ ہے کہ اعلانیہ طور پہ دینا بہتر ہے یا چھپے دینا بہتر ہے، تو محدثین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر تو صدقہ واجبہ ہے، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، فطرانہ، یہ واجبی صدقے ہیں، اگر واجبی صدقہ ہے تو پھر اعلانیہ دینا افضل ہے، ظاہراً دینا افضل ہے، لوگوں کے سامنے دینا افضل ہے، اور اگر صدقات نافلہ ہیں تو پھر چھپے دینا افضل ہے۔ حکمت کیا ہے؟ جو واجبی صدقہ ہے وہ اعلانیہ دے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، کوئی بدگمانی نہیں کرے گا، اور سب اس کے بارے میں یہی گمان کریں گے کہ یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے جس طرح نماز پڑھتا ہے۔ دینا تو اللہ کو ہی ہے، لیکن لوگوں کی نظروں کے اندر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ اس کی اچھائی بیان کریں گے۔ اور اگر وہ اعلانیہ طور پہ نہیں دیتا ہے، سارے اسی طرح دیتا رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں دیتا بھی تھا کہ نہیں، پیچھے چیمی گوئیاں ہوں گی، پتہ نہیں دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا۔ اور نافلی صدقہ جو ہے وہ واجب تو ہے نہیں، وہ اس کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، وہ سرًا دینا بہتر ہے۔ اعلانیہ دینے میں ایک فائدہ اور ہے کہ جو بندہ نیت اس کی یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ، میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیت اس کی ہے، تو اوروں کو شوق پڑے گا کہ یہ اگر دے رہا ہے تو میں بھی دوں۔ اور سرًا دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات لینے والے کو شرم آتی ہے، وہ ظاہری طور پر تو بڑی عزت والا ہے لیکن اندرون خانہ بیچارہ کمزور ہے، تو اس وجہ سے لینے والے کو جب شرم آتی ہے، جب چھپے اسے مل جائے گا تو اسے لینے میں شرم نہیں آئے گی۔ لوگوں کے سامنے لینے میں شرم آتی ہے لیکن چھپے اسے شرم نہیں آئے گی، اس لیے چھپے کا ایک آپشن بھی رکھا ہے تاکہ جو لینے والا شرم کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو جائے اور اس تک بھی مال پہنچ جائے۔ سب ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے، چھپے جب دینا ہے، اندھیرے کے اندر دینا ہے، اگر صدقہ غلط جگہ پہ استعمال ہو گیا ہے، دینے کا ارادہ کسی کو تھا اور غلطی سے کسی اور کو دے بیٹھا ہے، تو اس کا کیا بنا ہے؟ آگے ایک حدیث کھڑی ہے جس کی میں نے عبارت تھوڑی سی پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، قال رجل، ایک آدمی کہتا ہے، لا تصدقن بصدقۃ، آج رات میں ضرور صدقہ کروں گا۔ یہ تاکیدی جملہ ہے، آج رات میں ضرور صدقہ کروں گا۔ تو جو اس نے بات کہی ہے وہ اپنی بات کو پورا کرنے کے لیے فخرج بصدقتہ، اپنے صدقے کا مال لے کر رات کو نکلا ہے تاکہ میں چھپے دوں، کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ فوضعها فی ید سارق، اور اس نے وہ صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں جا کے رکھ دیا ہے۔ فاصبحوا، صبح ہوئی، یتحدثون، تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، لو جی تو صدق علی سارق، رات کو تو صدقے چوروں کو ملنے لگ گئے، تو صدق علی سارق، باتیں ہونے لگی ہیں، آپس میں گفتگو ہونے لگی ہے، چرچا ہونے لگا ہے کہ رات کو جو صدقہ ہوا ہے وہ تو ایک چور کو مل گیا ہے۔ جو دینے والا تھا اس نے یہ بات کہی، اللہم لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں نے تو دینا تھا، وہ دے دیا ہے، اب قبول بھی کس نے کرنا ہے؟ تو نے قبول کرنا ہے۔ اس نے کہا چلو وہ تو چلا گیا ہے، میں آج رات اور صدقہ کروں گا۔ دوبارہ پھر اس نے ٹھان لیے، لا تصدقن بصدقۃ، آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، پھر اگلی رات کو صدقہ لے کر نکلا ہے، فوضعها فی ید زانیۃ، اور وہ صدقہ اس نے ایک زانیہ عورت کے ہاتھ پہ جا کے رکھ دیا۔ فاصبحوا، صبح ہوئی، یتحدثون، پھر لوگ باتیں کرنے لگے،
چرچا کرنے لگے تو صدق اللیلۃ علی زانیۃ کہ رات کو جو صدقہ ہوا ہے وہ ایک زانیہ کے ہاتھ پہ جا پہنچا ہے۔ تو اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو کہتے اللہم لک الحمد علی زانیۃ، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے اس بات پر کہ تو نے میرے صدقے کو ایک زانیہ کے ہاتھ پہ پہنچا دیا۔ اللہ نے پہنچایا ہے نا، سبب تو اللہ نے بنایا ہے۔ کہتے چلو میری قسمت، اگلی تیسری رات پھر وہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے لا تصدقن بصدقۃ، آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، تیسری رات پھر اپنا صدقہ لے کر نکلا ہے۔ فوضع فی ید غنی، اور وہ صدقہ اس نے ایک مالدار کے ہاتھ پہ جا کے رکھ دیا ہے۔ فاصبحوا، صبح ہوئی یتحدثون تصدق علی غنی، پھر چرچا ہونے لگا ہے، باتیں ہونے لگی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تصدق علی غنی، لو جی اب تو رات کو صدقہ مالداروں کو ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو صدقہ کرنے والا جو تھا اس نے اللہ کے سامنے یہ بات ذکر کی اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، اے اللہ تیرے ہی شکرانے ہیں، تیری ہی حمد ہے، تیری ہی ثنا ہے اس بات پر کہ میرا صدقہ ایک چور تک پہنچ گیا ہے، یا ایک زانیہ تک پہنچ گیا ہے، یا ایک مالدار تک پہنچ گیا ہے۔ فأوتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آیا ایک آنے والا، آیا ایک آنے والا مطلب ہے اس بندے کو خواب کے ذریعے سے اللہ نے دکھلایا ہے۔ آیا ایک آنے والا، فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے خواب کے اندر۔ فقیل لہو، تو اسے کہا گیا ہے، رات کو آنے والا آیا اور وہ خوشخبری سنا کے گیا جو تو نے صدقہ دیا ہے، چاہے وہ چور کے ہاتھ میں پہنچا ہے، زانیہ کے ہاتھ میں پہنچا ہے، غنی کے ہاتھ میں پہنچا ہے، جس تک بھی پہنچ گیا ہے میں رب نے قبول کر لیا ہے۔ قبول کس نے کرنا تھا؟ اللہ نے، میں نے قبول کر لیا ہے۔ آگے علتیں بیان کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ وہ آنے والا جو تھا نا فرشتہ، وہ کہتا ہے بہرحال جو تو نے صدقہ کیا نا ایک چور کے ہاتھ پہ، چور کو تیرا صدقہ پہنچ گیا ہے اور وہ اتفاقی طور پہ پہنچ گیا ہے، تو ممکن ہے ان یستعف عن سرقتہ، کہ وہ چور کو کوئی حیا آ جائے اور مال اسے مل گیا ہے، وہ چوری سے باز آ جائے۔ اس میں حکمت ہے اللہ کی، ممکن ہے کہ وہ چوری سے اس وجہ سے باز آ جائے کہ مجھے مال کی ضرورت تھی، وہ اللہ نے دے دیا ہے، چوری کس لیے کرنی ہے، وہ چوری چھوڑ دے۔ اور وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، اور زانیہ کے ہاتھ میں جو پہنچ گیا اس میں حکمت یہ ہے فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، شاید کہ وہ زنا سے باز آ جائے، چونکہ عورتیں زنا بھی اس لیے کراتی ہیں کہ مال مل جائے، مال اسے ویسے مل گیا ہے تو ممکن ہے کہ وہ زنا والے فعل سے اس مال کی وجہ سے باز آ جائے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ، اور جو صدقہ ایک مالدار کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے، تیسرا جو صدقہ ایک مالدار کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے اس میں حکمت یہ ہے فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُّ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کہتے ہیں شاید کہ اسے حیا آئے، شاید کہ اسے حیا آ جائے اور وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، تو ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ میں صدقہ پہنچ گیا، اسے حیا آئے کہ میں دینے والا تھا اور اللہ نے میرے ہاتھ میں پہنچا دیا ہے، اللہ نے اشارہ کر دیا یہ چیز رکھنے کی نہیں، اللہ کے راہ میں صرف کرنے کی ہے، اسے حیا مل جائے۔ تو یہ تین باتیں جو تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے صدقہ دینے والے کے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اور آگے حکمت میں بیان کر دی ہیں۔
مزید کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ سے تھی اور آدھے دوسری حدیث یہ بھی ابو ہریرہ سے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کتنے بندے ہیں؟ 7 آدمی ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں پہلا آدمی امام عادل، عادل بادشاہ جس نے اپنی پوری زندگی جو حکومت کی زندگی ہے، خلافت کی زندگی ہے، عہدہ سنبھالنے کی زندگی ہے، ساری زندگی انصاف سے کام لیا ہے، بے انصافی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، تو وہ امام عادل جو ہوگا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دوسرا وہ نوجوان جسے اللہ نے جوانی بخشی ہے اور صحت بخشی ہے، صحت والی نوجوانی۔ اللہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نشأ فی عبادت اللہ، اس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ جوانی میں تو بہت بڑے غلطوڑ ہوتے ہیں، عیاشی کو جی چاہتا ہے، فحاشی کو جی چاہتا ہے، لوفر بنے پھرتے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر عبادت پہ لگا دیا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے رجل معلق قلبہ فی المساجد، تیسرا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس کا دل ہر وقت لٹکا رہتا ہے اللہ کے گھروں کی طرف۔ ایک نماز پڑھ کے گیا تو پھر اگلی نماز کی انتظار ہے، جی چاہتا ہے اذان ہو میں پھر اللہ کے گھر میں جاؤں، پھر مسجد میں جاؤں، اگلی پڑھ لے، پھر اس کے دل میں یہ تمنا اگلی اذان ہو پھر میں اللہ کے گھر میں جاؤں۔ یہ نہیں اللہ کے گھر میں جانے کا جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، نہ چاہتے نہیں جاتا ہے، اپنے شوق سے جاتا ہے، دل اس کا چاہتا ہے۔ یہ جو تیسرا آدمی ہے یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کنایا یہ ہے کہ یہ نمازوں کا انتظار کرنے والا بندہ ہے۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 3۔ چوتھا آدمی ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 آدمی ہیں، ان 2 آدمیوں نے آپس کے اندر ایک محبت کا اور مودت کا ایک عہد اور معاہدہ کیا ہے، لیکن وہ دونوں نے آپس میں جو محبت کا وعدہ کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، فی اللہ، اللہ راضی ہو جائے، اجتمع علیہ، اور اسی پہ پھر برقرار رہے ہیں، دوستی توڑی نہیں، وتفرقا علیہ، اور اسی دوستی پر ہی دونوں کی موت آ گئی ہے۔ دوستی بھی رکھی ہے، تکڑی مضبوط رکھی ہے، اور وہ دوستی کس کے لیے تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جماعتی تعلق ہے، اسلامی تعلق ہے، اسلامی اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، دینی محبت ہے، توحید کی محبت ہے، رسالت کی محبت پہ جمع ہو گئے ہیں، توحید کی محبت پہ جمع ہو گئے ہیں، دین کی محبت پہ جمع ہو گئے ہیں، قرآن کی محبت پہ جمع ہو گئے ہیں، ایک محبت پہ جمع ہو گئے ہیں رب کی رضا کے لیے، اس پہ ایسے جمے ہیں کہ ساری زندگی ہی دوستی پہ گزار دی ہے، ناراضگی نہیں آئی۔ وتفرقا علیہ، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے پر دوستی ختم نہیں ہوئی۔ یہ 2 بندے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 5واں آدمی ورجل دعت امرات ذات منصب و جمال، 5واں آدمی وہ ہے جس آدمی کو ایک عورت جو بڑے خاندان والی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، خاندان میں اس کا بڑا ہے، کوئی گشتی نہیں ہے اور خوبصورت بھی ہے، بدصورت بھی نہیں ہے،
بدصورتی کی وجہ سے شاید اس کا جی نہیں چاہ رہا، یا خاندان چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اس کا جی نہیں چاہ رہا، دونوں باتیں موجود ہیں، خاندان بھی بڑا ہے، جمال بھی بڑا ہے، اور وہ زنا کی دعوت دیتی ہے، جس کو دعوت دے رہی ہے وہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اور جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کام سے وہ بچ گیا۔ اللہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 6۔ 7واں آدمی، رجل تصدق بصدقۃ، یہ موضوع کے متعلق آخری بات تھی، ورجل تصدق بصدقۃ، اور 7واں آدمی وہ ہے جس نے صدقہ کیا ہے ایسے انداز کے ساتھ، فَأَخْفَاهَا، اسے مخفی رکھا ہے، چھپے رکھا ہے، راز کے اندر رکھا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں چلا ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا مخفی رکھا ہے۔ یہ جو آدمی ہے یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آخری آدمی، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آخری آدمی وہ ہے جو آدمی اللہ کا تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، سوائے خدا کے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اللہ کو یاد کر رہا ہے، چاہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ دعا کر رہا ہے، یہ سب ذکر ہے، تنہائی میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، اور ذکر کرتے کرتے ففاضت عیناہ، اس کی دونوں آنکھوں سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آدمی ہے یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو جو آدمی صدقہ کرتا ہے اس ایسے انداز میں، چھپے طور پہ، مخفی طور پہ، نیت یہ ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے، رب کی رضا ہے، اور اتنا مخفی، یہ مخفی ہونے کی ایک علامت بیان کر دی ہے کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے تو بائیں کو بھی نہیں پتہ ہے کہ کتنا خرچ کیا اور کب خرچ کیا ہے، اتنا مخفی رکھے، چپکے سے کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کہ خیال ہے کوئی ہن پروگرام بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ تو پھر دعا کریے۔ الحمدللہ رب العالمین۔